لیکن پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو سب سے پہلے چانس دیا. مفتاح اسماعیل صاحب کے بعد پھر ڈار صاحب کو آپ لوگوں نے چانس دیا. وچ ون واز بیٹر؟ اگر دونوں کے ٹینیور کو میں کہوں کہ ریٹ کریں فیصلے کے طریقے سے. دیکھیں یہ تو ایسے چیز ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. کیوں کمپیریزن نہیں ہو سکتا؟ مطلب دیکھیں نا وہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے مفتاح اسماعیل رہے تھے 4 مہینے. تو غلط فیصلے کیے ہوں گے اس لیے ہٹا دیے. نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت کیا تھا؟ آئی ایم ایف کو واپس لے کے آنے کا. ہی براٹ آئی ایم ایف بیک. تو پھر پرابلم کیا تھی؟ سو وہ جو ایک تھا نا، جو اگر وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ ڈیفالٹ پاکستان ہونے والا تھا اور وہ بچا لیا. ظاہر ہے جب آئی ایم ایف آ گیا، آئی ایم ایف واپس آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف ناؤ از دا ریڈ لائن، یو براٹ دیم بیک. اب آپ اور کسی آرگنائزیشن یا بانڈز ریز کرنے جا سکتے ہیں، آپ انٹرنیشنل بڑے گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے جا کے بورنگ کر سکتے ہیں. آپ جو آپ کے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی اب یہ کنڈیشن رکھ دی ہے. سو یو آر فری ناؤ ٹو ریز ڈالرز. تو پھر تبدیل کیوں کیا وزیر خزانہ جب وہ لے آئے؟ دیکھیں میرے حساب سے بڑا سمپل ہے. میرے حساب سے بڑا سمپل ہے. ایسا نہیں تھا کہ یہ اس میں کچھ چوائس تھی. اسحاق ڈار صاحب 98 میں جب سرتاج عزیز صاحب کو فارن منسٹر بنایا ہے، اس وقت اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر بنایا تھا فرسٹ ٹائم. اس سے پہلے وہ کامرس منسٹر تھے، اس سے پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں تھے. سو اسحاق ڈار 98-99 میں فائنانس منسٹر تھے. پھر 2013 میں مطلب ان کی پوزیشن ایسی ماریا ہے کہ اٹ از ہز چوائس کہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بیکم اے فائنانس منسٹر. سو ہی واز ناٹ اویلیبل ایٹ دا ٹائم ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو کے پی ڈی ایم کی حکومت بنی. جب ان کی اویلیبلٹی تھی تو دیر واز نو چوائس. اٹ واز ناٹ اے کوشچن آف کہ جی کون ہونا چاہیے. یہ تو کوشچن ریز ہی نہیں ہو سکتا. مطلب کہ جی یہ کیا ہو گیا کہ جی. سو اسحاق ڈار از دی، ابھی بھی آپ کا جو آپ نے ابتدا میں اپنے کہا کہ اب انلیس دیر از سم ون ہو از اناؤنسڈ ود دا کنسنٹ آف مسٹر نواز شریف، بٹ ایز آف ٹوڈے مجھے یہ پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو فل کانفیڈنس ہے اسحاق ڈار. زبیر صاحب لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی اس دوران انفلیشن کے فگرز اور جب آپ حکومت چھوڑ کے گئے ہیں اس میں انفلیشن کے جو فگرز ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. فار موسٹ پارٹ آف جب اپریل میں حکومت آئی تھی تو مارچ کا جو تھا، مارچ 2022 میں اس وقت کوئی 13.7% تھی پی ٹی آئی کی حکومت میں. صحیح. اینڈ آئی ایم یوزلی رائٹ ود دا نمبرز. آئی ٹرسٹ یو. چلیں ٹھیک ہے. اور وہ پھر بڑھتے مطلب میں نے اپنی ایڈلٹ لائف میں فالوئنگ پاکستان اکانومی، میں نے نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کی سی پی آئی 2 ہوتی ہے نا، ایک تو سی پی آئی کنزیومر جو منتھلی آتی ہے اور ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کبھی 20s میں جائے گا. دا لاسٹ ٹائم اٹ واز 2008 میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، لیکن اس وقت وہ انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس آ گیا تھا تو وہ دیر واز سم ریزن فار دیٹ. سو 25-30%، پھر مڈ 30s 38% تک. آئی مین اٹ از انبلیویبل. سو اٹ ہیز ہاورڈ اراؤنڈ 30s. اوکے. اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو کہ عام لوگوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے، بیکاز وہ صرف فوکس کرتا ہے اسینشل آئٹمس پر، ٹماٹر، پیاز، مرغی کی قیمتوں پر اینڈ سو آن، جس سے عوام وہ اس ہفتے جو آئے، ابھی جو فرائیڈے کی فگر ہے 44 پوائنٹ سم تھنگ. I mean, it was around 16% فیبری مارچ 2022 میں. سو وہ مطلب اس میں جو سب سے زیادہ جو عوام کو مشکلات ہوتی ہیں ان اے تھرڈ ورلڈ کنٹری اینڈ اینی کنٹری ان دا ورلڈ فار دیٹ میٹر. تھرڈ ورلڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انکم لیولز بھی ظاہر ہے اتنے نہیں ہوتے میچ کرنے کے. اگر ہم تو کہتے ہیں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہوتی ہے فار اے لانگ پیریڈ تو مشکلات تباہ ہو گئی ہے. مڈل کلاس تباہ ہو گئی ہے. اچھا مڈل کلاس قوت خرید تو ان کی ختم ہے، وہ سوچ نہیں سکتے. دیٹ از وائی دیکھیں نا ماریا یہ چیزیں. بٹ مائی پرابلم از کہ یہ ہے آپ کی ٹیم 2024. لیکن میں وہ چیلنجز کی بات دیکھیں نا، اس وقت تقریباً 40% پاکستانی جو ہیں 40% وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، وچ مینس کہ 2 وقت کی روٹی مشکل ہے. وہ 10 کروڑ پاکستانی ہیں. 10 کروڑ پاکستانی. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو 2 کروڑ 65 لاکھ پاکستانی بچے ہیں اسکول گوئنگ جو اسکول نہیں جا سکتے. اور مریم ہے ضرور یہاں یہ بات، بیکاز یہ ڈبیٹ کا حصہ نہیں بنتا. میں اور آپ اس سے تعلق ہے، ہم وی آر obviously blessed. بالکل ہم برداشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم الیٹ سے تعلق ہے ہمارا. ہم میرے فیملی میں اور میرے جتنے جاننے والے ہیں ادھر اگر بچہ جب 3 مہینے کا ہوتا ہے نا تو پیرنٹس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں کہ کون سے اسکول میں داخل کرنا ہے. اینڈ دے وانٹ دیئر کڈس ٹو گو ٹو دا بیسٹ پرائیویٹ اسکول. میری گرینڈ ڈاٹر ہے، وہ 5 سال کی، شی گوز ٹو کراچی گرامر. اور اس سے اب چھوٹی والی 1.5 سال کی ہے تو وہ
she is going to go to the best Montessori, because we want our kids to get into the best private school which is as good as any in the world. So بڑے ہو کے وہ بیسٹ پروفیشنل انسٹیٹیوشن میں جائیں. وہ جو 2,65,00,000 بچہ جو اسکول ہی نہیں جا رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں اس کی بات نہیں کر رہا جو جا کے پتہ نہیں کیسی تعلیم حاصل کر رہا ہے, کیسی تعلیم حاصل کر رہا ہے, وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. ان کی طرف ہماری نظریں ہیں, وہ تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کب باری آئے گی اور ہم خوش ہو کے بیٹھ جائیں. اب مہنگائی ایک طرف, غربت ایک طرف, بے روزگاری ایک طرف, تعلیم کا نظام ایک طرف, ہیلتھ کیئر کا نظام ایک طرف, وومن امپاورمنٹ ہے نہیں, آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے کہ جو کہ مائنڈ باگلنگ ہے.